السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال اللہ تعالی فی قرآن المجید: فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم۔ پھر جب تم لوگ عرفات سے واپس آنے لگو تو مشعر حرام کے پاس مزدلفہ میں شب کو جب قیام کر کے خدا تعالیٰ کو خوب یاد کرو، اور اس طرح یاد کرو جس طرح تم کو بتلا رکھا ہے۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر جب تم اپنے اعمال یعنی حج پورا کر چکو تو حق تعالیٰ کا اس طرح ذکر کیا کرو جس طرح تم اپنے آبا و اجداد کا ذکر کیا کرتے ہو، بلکہ یہ ذکر اس سے بھی بڑھ کر ہو۔ پہلے دور میں ایسے ہوتا تھا کہ لوگ اپنے بڑے پرکھوں کے اور بڑے آبا و اجداد کے قصیدے اور مرثیے پڑھتے تھے اور گھنٹوں گھنٹوں ان کی تعریفوں میں گزار دیتے تھے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ اس دن، حج کے دن، اللہ رب العزت کی یاد کو کثرت سے کرو، جیسے کہ آپ اپنے بڑے لوگوں کی کرتے ہیں اس سے بھی زیادہ کرو۔ جن کی یہ حالت ہے کہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی یاد کرتے ہیں، کھڑے بھی، بیٹھے بھی، لیٹے بھی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے آیت کی یہ تفسیر کی ہے کہ رات میں، دن میں، خشکی تری میں، سفر حضر میں، مفلسی اور مالداری میں، بیماری اور صحت میں، خلوت میں، جلوت میں اللہ رب العزت کا ذکر کیا کرتے ہیں۔ تو یہ ایسے ذاکرین بندے ہوتے ہیں جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب بندہ اپنے دل میں، جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندوں کے ساتھ ہوتا ہوں جب تک وہ مجھے یاد کرتے ہیں، اور میری یاد میں اس کے ہونٹ ہلتے رہتے ہیں۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ ابن آدم کو عذاب الہی سے نجات دینے والا کوئی عمل اللہ کے ذکر سے بڑھ کر نہیں ہے۔ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ کی راہ میں جہاد کرنا بھی نہیں؟ تو فرمایا نہیں، نہ جہاد فی سبیل اللہ، ہاں اگر تو وہ اپنی تلوار سے ضرب لگائے اور وہ ٹوٹ جائے، اور ضرب لگائے اور وہ ٹوٹ جائے، پھر ضرب لگائے اور ٹوٹ جائے، ایسا 3 مرتبہ فرمایا، تو پھر جا کر وہ بندہ اس سے زیادہ ذکر کرنے والے سے زیادہ افضل ہو سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو عزیز بہنیں، بیٹیوں، ہم جو حاضر ہوئے ہیں، چونکہ یہ مبارک گھڑیاں، مبارک دن، مبارک راتیں، یہ 10 دن کا ایک ٹائم پیریڈ ہے جو بڑی تیزی سے گزر رہا ہے۔ ایک دن گزر گیا ہے، دوسری شب ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ دوسری شب ہماری ایسی نہ گزرے۔ اگر ہمارا دن اس طریقے سے گزر گیا تو ہم رات کو بہترین بنائیں۔ دن مصروفیت کی وجہ سے گزر گیا، اگر دن بھر میں درود نہیں پڑھا، دن بھر میں آپ نے تسبیح نہیں پڑھی، اگر دن بھر میں کوئی نماز رہ گئی، فرائض ہوئی، نوافل رہ گئی، تو ابھی ادا کر لے۔ دن بھر کی گئی چھوٹی بڑی سب خطاؤں کی معافی مانگ لے، کیونکہ نہ دن اب آپ کی زندگی میں واپس نہیں آئے گا۔ جو چلا گیا چلا گیا، لیکن جو ابھی ہاتھ میں ہے تو ہم ان بہترین دنوں کو اس میں تیاری کریں، خوب اللہ رب العزت کو منائیں۔ یہ پہلا عشرہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں عطا فرمایا ہے، یہ گولڈن چانس ہے، لہٰذا ہم مخلص ہو کر ہم چیزوں سے نکلے، جذباتی کمزوریوں سے نکلنے کی کوشش کریں، خود کو مضبوط کریں، دوسروں سے ہم محبت اور توقعات رکھنے کے بجائے ہم دوسروں کو دینے والے بنیں۔ ہم اللہ رب العزت کے آگے اس پہلے عشرے میں، ان بابرکت ایام میں، کہ ہم مصروف خواتین ہیں، مصروف لیڈیز ہیں، جو دن میں کاموں سے تھک جاتی ہیں، تو رات کے وقت کچھ نہیں، صرف رات کے وقت کچھ وقت اپنے اللہ کے لیے نکال لیں۔ ابھی اگر آپ جاگ رہی ہیں تو ہم یہ سوچیں کہ ہماری زندگی میں اللہ رب العزت نے ایک گولڈن چانس دیا ہے، نہیں معلوم میری زندگی کا آئندہ سال ہمیں نصیب ہو نہ ہو، یہ نصیب ہو گیا تو پھر بعد میں ہمیں مہلت نہیں ملنے والی۔ 10 دن گزرنے کے بعد ہمیں یہ اتنا احساس ہوگا کہ وقت گزر گیا، کاش
کہ اللہ میں کچھ تیری عبادت کر لیتی، اس عشرے کی برکات کو میں حاصل کر لیتی، اور حاصل کرنے کے بعد کاش میں کچھ اور نمازیں پڑھ لیتی، کچھ اور اذکار کر لیتی، اور کچھ گناہوں سے بچ لیتی، اور میں اللہ تعالیٰ کا ایسے ذکر کرتی، تکبیر پڑھتی، ہے نا؟ تو یہ چیز، یہ ہمیں ریگریٹ نہ ہو، ہم ابھی اسی وقت کھڑے ہو جائے، ہم صبح سے لے کر شام تک کی جو عبادتیں ہماری کوتاہی ہوئی، نہیں کچھ زیادہ نہیں، اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ تہجد میں جاگ سکتی ہیں تو بہت اچھی بات ہے، آپ کو لگتا ہے کہ آپ تہجد میں دن کی تھکاوٹ کی وجہ سے نہیں جاگ سکتی تو صرف اتنا کر لے کہ ابھی مصلے کے اوپر کھڑے ہو کر سنن کے ساتھ، سنتوں کے ساتھ، نوافل کے ساتھ آپ پوری عشاء کی نماز ادا کریں، وطر کو تھوڑی تاخیر کر دے، وطر کو چھوڑ دے، اور اس کے درمیان میں آپ کو لگتا ہے کہ آپ تہجد کو نہیں جاگ سکتی تو اللہ رب العزت نے اس کے اجر کو، میری عزیز بہنیں، اتنا بڑھایا ہے، اتنا بڑھایا ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ حدیث پاک کے مفہوم خلاصے میں یوں آتا ہے، اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی دن ایسا نہیں ہے کہ جس میں عمل اللہ کے نزدیک ذی الحجہ کے 10 دنوں کے عمل سے زیادہ افضل اور زیادہ محبوب ہو۔ اس مہینے کا ایک روزہ، اس عشرے کا ایک روزہ ایک سال کی، ایک سال بھر کے روزوں کے برابر ہے، اور اس مہینے کی ایک رات کا قیام، صرف ایک رات کا قیام یعنی ایک رات کا جاگنا لیلۃ القدر کے قیام کے برابر ہے۔ لیلۃ القدر میں، شب قدر میں جاگ جاگ کر عبادت کرنے کے برابر ایک رات کا قیام ہے۔ اگر آپ 2 رکعت نماز پڑھی ہے تو گویا یہ ہے کہ شب قدر میں 2 رکعت آپ نے نماز پڑھی ہے، اور کتنی خوش نصیبی ہے جو راتوں کو جاگ جاگ کر ان راتوں کو پوری اچیو کرے، پوری کوشش کرے کہ پوری راتیں ہماری ہاتھ سے نہ جانے پائے۔ نہیں ہو سکتا پوری راتیں، 1 گھنٹہ جاگ لے، 1 گھنٹہ اللہ کو دے دے، اور اس میں یہ ہم معمول بنا لیں، ہاں، کہ شب قدر ہم کو، جب ہم نے پچھلے رمضان میں ہم نے کتنی کوشش کی ہے، اور شب قدر بھی ایسی ہے، راتیں ہیں، مبہم ہے، چھپی ہوئی ہے، کہ اسے ڈھونڈنا اور تلاش کرنا پڑتا ہے۔ پہلے تو پورے مہینے میں، حدیث میں آتا ہے پہلے مہینوں میں، پھر مہینوں میں سے رمضان میں، پھر رمضان میں سے آخر عشرے میں، تاخراتوں میں سے تلاش کرنا ہے۔ اللہ رب العزت ان 10 راتوں میں فرما رہے پورے 10 کے 10 راتیں شب قدر میں قیام، شب قدر میں عبادت کے برابر اللہ رب العزت اس کا اجر عطا فرما رہے ہیں۔ تو کیوں نہ میرے اس بہنیں تھوڑا جاگ لے، اللہ رب العزت کو منا لے، اور چلتے پھرتے زیادہ سے زیادہ اللہ اکبر کی تسبیح کرے، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کی تسبیح کرے۔ جب آپ کو اور مجھے یہ پتہ چلتا ہے کہ سبحان اللہ، یہ صرف حجاج کرام، حاجیوں کے لیے نہیں بلکہ ہمارے لیے بھی مبارک دن ہے، مبارک راتیں ہیں، تو کیوں نہ، ہے نا، بیٹھے بیٹھے ہم یہ تصور کرتے ہیں کہ سبحان اللہ، وہاں پر لوگ ہوں گے، عبادتیں کر رہے ہوں گے، اللہ رب العزت کو منا رہے ہوں گے، بیت اللہ کو دیکھ کر ان کی آنکھیں سرشار ہو رہی ہوں گی، کوئی طواف کر رہا ہوگا، کوئی صفا مروہ کی سعی کر رہا ہوگا، کوئی زمزم سے لطف اندوز ہو رہا ہوگا، کوئی حج کی تیاریوں میں جٹ گیا ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو ہم تصور کر سکتے ہیں اللہ رب العزت نے، جب ہم کو پتہ چل گیا ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ 10 دن صرف حجاج کرام کے لیے خاص نہیں فرمایا، ہم جیسے مسکینوں کے لیے بھی یہ دن ان ان لوگوں کی طرح ہے، ان لوگوں کی مشابہت اختیار کرنے پر اللہ رب العزت ہمارے لیے بھی لے کر بیٹھے ہیں کہ اللہ کی ذات تو عطا کے بہانے ڈھونڈتی ہیں، اللہ رب العزت کی ذات تو عطا کے بہانے ڈھونڈتی ہیں۔ ہم کیوں نہ نمازوں کا اہتمام کریں، مرد حضرات تکبیر اولیٰ کا اہتمام کریں، عورتیں اول وقت میں نماز پڑھنے کی کوشش کریں، کم از کم ایک روٹین بنا لی ہے 10 دن کی کہ کم سے کم ہمارے 3 پارے اگر ہو تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ ہم 10 دن میں ایک قرآن ختم کر سکتے ہیں، سبحان اللہ، ایک قرآن کی تکمیل کر سکتے ہیں، کلمہ طیبہ کا ورد کریں، بڑی بڑی تسبیحیں ہمارے گھروں میں نکالیں، یا بچوں سے ہم بیٹھ کر تسبیح کے ساتھ پڑھیں تاکہ ہمیں وہ بات یاد ہو، درود شریف کی کثرت کرے، استغفار کی پابندی کرے، اور روزانہ صدقہ دے کہ اللہ جو عمل کر رہے ہیں، جو حجاج کرام تیرے راستے میں نکلے ہیں، وہاں پر دعائیں ہو رہی ہیں، اللہ ان کے دعاؤں میں ہمارا حصہ نصیب فرما، اللہ ہم عاجز اور مسکینوں کو بھی
اپنے رحم اور فضل اور کرم سے وہاں کی حاضری نصیب فرما، ہمیں بھی بیت اللہ کو دیکھ کر ہماری نظروں کو سرور عطا فرما، اور جالیوں کو چمٹ چمٹ کر اور غلاف کعبہ کو چمٹ چمٹ کر دعائیں کرنے، اور صفا اور مروہ کی سعی اور بیت اللہ کی طواف ہمیں عطا فرما، زمزم کے لذت عطا فرما۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، کیا بعید ہے کہ اللہ رب العزت تڑپتی ہوئی آنکھوں کو، تڑپتے ہوئے دلوں کو اللہ رب العزت اپنے گھر کے بلاوے سے سرشار فرما لے، قبول فرما لے، آمین یا رب العالمین۔ تو ان دنوں میں عزیز رشتہ داروں کو پوچھے، دوست احباب کو پوچھے، فقراء مساکین کو کھانا کھلائیں، اور ہم لوگوں کی مدد کریں، ہماری جسمانی عبادت کریں، اور تیسرے کلیمے کی خوب کثرت کریں۔ ان دنوں اور راتوں میں اس کا اہتمام کریں، خاص طور پر وہ لوگ جو گرمی کی وجہ سے روزہ نہ رکھ سکے، ضعف کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے روزہ نہ رکھ سکے، غربت کی وجہ سے قربانی نہیں دے سکتے، تو وہ اپنے سارے اعمال نامے میں کلمات تو لکھا سکتے ہیں، اور وہ کلمات بھی کوئی معمولی کلمات نہیں ہیں۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ ایسے کلمات ہیں، ایسے کلمات ہیں جو اللہ رب العزت کو بے انتہا پسند ہے۔ تو ان 10 قیمتی راتوں میں اور دنوں میں اللہ رب العزت کا ذکر کثرت سے کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ایک دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ کہے، جو شخص ایک دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ کہے، اس کے گناہ سمندر کی جھانک کے برابر بھی ہو تو معاف ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت معاف فرما دیتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اور ایک جگہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 4 کلمات اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ محبوب ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اور ہمیں تلقین بھی یہی باتوں کی جا رہی ہے کہ ہم تسبیح کریں، تحمید کرے، یعنی الحمدللہ کہے، تحلیل لا الہ الا اللہ کہے، اور تکبیر اللہ اکبر کی کثرت کرے۔ تو یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ عشرہ ذی الحجہ کے بہترین ذکر یہی ہے۔ اور پھر سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ایک دفعہ کہتا ہے، اس کے لیے جنت میں کھجور کا ایک درخت لگا دیا جاتا ہے۔ تو سبحان اللہ، کتنا آسان سودا ہے، کتنی بہترین جنت ہے، کتنی سستی جنت ہے۔ بس تھوڑا سا جاگ لے، اللہ کو منا لے، پھر سو جائیں۔ لیکن یہ یاد رکھے کہ ہم نے ان 10 دنوں سے خالی ہاتھ نہیں لوٹنا ہے۔ ہم نے ان 10 دنوں میں کچھ نہ کچھ روزانہ اللہ کے سامنے اور دعاؤں کا اہتمام کرے۔ دعا ایسی چیز ہے، دعا ایسا ہتھیار ہے، اور جب بندہ اللہ کے ذکر میں لگ جاتا ہے اور اس سے دعا چھوٹ جاتی ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ میں وہ ذکر کرنے والوں کو دعا کرنے والوں سے زیادہ عطا فرماتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو کیوں نہ ہم اپنے وقت کو ذکر میں لگا لیں، تسبیحات کو ہاتھ میں لے لیں، گھر میں جن لوگ ہمارے نیئر ڈیئر ہے، قریب ہے، ہمارے گھر کے جتنے حضرات ہیں، ان کے ہاتھوں میں تسبیح دیں اور کہیں کہ ان دنوں ہم تسبیح زیادہ کریں گے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اب رہی بات کہ اس رات میں کون سی عبادت افضل ہے اور نوافل کون سی پڑھنی چاہیے جس سے ہماری دعائیں قبول ہو۔ تو سب سے پہلے میرے عزیز بہنیں، ہماری فرض نماز 5 وقت کی دن بھر کی کمپلیٹ ہوئی یا نہیں، یہ دیکھیں، پہلے اسے کمپلیٹ کریں۔ اس کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ آپ تہجد میں جاگ سکتی ہے تو الارم لگا کر سو جائیں، اور اگر آپ جاگ رہی ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ تہجد میں آنکھ نہیں کھل سکتی ہے جب تک کہ جاگنا ہے، تو چونکہ یہ پوری رات شب قدر کے برابر ہے، تو کریں یہ کہ تہجد پڑھ لیں، کم سے کم 6 رکعت اور 8 رکعت پڑھے، 12 رکعت پڑھے بہترین۔ اور اس کے بعد ہم قیام اللیل کی نیت سے صلاۃ اللیل پڑھیں گے۔ یہ جو تو رات کی نمازیں ہوتی ہیں،
صلاۃ اللیل جو ہوتا ہے تو رات کا جو قیام ہوتا ہے اس کی نمازیں ہوتی ہے، اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسے کثرت سے پڑھتے تھے، قیام کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے اور صلاۃ اللیل کی نمازیں شروع کر دیتے تھے۔ صلاۃ اللیل کی 2 رکعت نماز آپ پڑھ رہے ہیں، اللہ رب العزت شب قدر میں 2 رکعت نماز پڑھنے کا اجر عطا فرما رہے ہیں، 6 رکعت پڑھ رہے ہیں، 6 رکعت پڑھنے کا اجر عطا فرما رہے ہیں، اور وہ نمازیں صرف اللہ کے لیے ہوتی ہے، بندے کے آس پاس کوئی نہیں ہوتا ہے، صرف اللہ کی رحمت ہوتی ہے، اللہ ہوتا ہے اور اللہ کا بندہ ہوتا ہے۔ تو عزیز بہنیں، یہ دعاؤں کی قبولیت کے اوقات ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے جو آپ کے کتھارسس ہے، جو بھی مانگنے والی چیزیں ہیں، اللہ رب العزت کے آگے بچ جائے، اللہ رب العزت سے خوب مانگ لے، خوب مانگ لے، خوب مانگ لے۔ یہ جو دن اللہ تعالیٰ ہمیں دیتے ہیں نا، کہ سال بھر نہیں ہوتا ہے اور پھر وہ ایک اچانک دن آتا ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ اعمال کے ریٹس بڑھا دیتے ہیں۔ ہم ہوتا ہے نا کہ سال بھر کے بعد ڈسکاؤنٹ سیل لگتی ہے، کلودنگ پہ ہے، جو بھی چیزوں پہ ہے، گارمنٹس پہ، تو ہم وہ کرتے ہیں کہ اس سے گریب کرنے کے لیے بہت ساری جو تو لوگ دوڑتے ہیں کہ یہ لمیٹڈ پیریڈ ہے، اس میں کم ریٹ میں اور بہت زیادہ اچھی چیزیں مل رہی ہیں۔ ٹھیک اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے یہ 10 دن ہمیں دے دیے ہیں، اب ہمیں کم قیمت میں، کم محنت میں بہترین اعمال، بہترین ثواب اور بہترین دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ ہے، ہم اللہ رب العزت کے آگے بیٹھ جائیں۔ اگر ہماری زبان نہیں چل رہی ہے، ہم اپنے دل کو کی زبان سے اللہ رب العزت کے آگے ہاتھ پھیلا لے، جتنی ممکن ہو نوافل پڑھیں، اللہ اور جو ہے تو صلاۃ التسبیح پڑھیں، جن سے ممکن ہو سکتا ہے تہجد سے شروعات کریں، تہجد کے بعد ذکر اذکار کریں، فجر پڑھیں، فجر کے بعد ذکر اذکار کریں۔ ہم مصروف لیڈیز ہیں، مصروف خواتین ہیں، تو ہم یہ کریں کہ 5 منٹ صرف فجر کے بعد، زیادہ نہیں، ہمیں بہت سارے کام ہوتے ہیں فجر کے بعد، جو تو بچوں کی اسکولنگ کی تیاری ہے، آفیسز کی، یا خود ورکنگ لیڈی ہے، تو ہم کچھ نہیں کریں، ہم 5 منٹ، صرف 5 منٹ، 5 منٹ کے لیے فجر کی نماز کے بعد یاسین تو بھی پڑھ لیں۔ اس کے بعد دیکھیں پورا دن بہترین گزرے گا، اور دن میں یہ کوشش کرے کہ ہماری 3 تسبیحات تو کمپلیٹ ہونی چاہیے، چاہے ہم کہاں ہوں۔ اس کے بعد لا الہ الا اللہ کی تسبیح ہو۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ میرا اور مجھ سے پہلے جتنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام گزرے ہیں، ان کا قول تھا، ان کا کلمہ تھا، ان کا جھنڈا تھا۔ تو یہ ہماری سربلندی ہے، لا الہ الا اللہ کی کثرت کرے۔ جو لا الہ الا اللہ کی کثرت دنیا میں کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کو موت کے وقت وہ کلمہ کام آتا ہے، قبر میں، حشر میں، نشر میں، یہاں تک کہ وہ کلمہ جنت میں پہنچاتا ہے، میزان میں بیٹھ کر اپنے ترازوؤں میں جو تو وزنی ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ تو عزیز بہنیں، بیٹیوں، پہلے اپنی نمازوں کو، اس کے بعد ذکر کو، نوافل جتنی پڑھ سکتے ہیں اس رات میں پڑھیں، صلاۃ الحاجت پڑھیں۔ صلاۃ الحاجت کوئی ڈیفیکلٹ نماز نہیں، صرف 2 رکعت کی نیت کرے، 2 رکعت نماز نفل، صلاۃ الحاجت، آپ کے دل میں جو حاجتیں ہیں اس کے لیے 2 رکعت پڑھ لے، اللہ رب العزت سے مانگ لے کہ راتوں میں نوافل پڑھے، دن میں روزہ رکھ سکتے ہیں رکھیں، نہیں رکھ سکتے عبادتوں میں وقت گزارے، صلاۃ الحاجت کے بعد خوب بیٹھ کر اللہ رب العزت سے مانگ لے، صلاۃ التوبہ پڑھ لے کہ پچھلی زندگیوں میں جتنی گزر گئی اے اللہ معاف فرما دے، آئندہ کی زندگی کو بہتر بنا دے، اور شکرانہ کی نماز پڑھے کہ اللہ تو نے جسم تر و تازہ اور صحت مند جسم عطا فرمایا، اللہ تو نے مجھے ساری نعمتوں سے ایمان کی نعمت عطا فرمائی، اللہ میرے زبان کو تو نے ذکر کرنے والا بنایا، بولا تیرا شکر ہے کہ کون کون کیسے کیسی حالتوں میں، کیسی کیسی گمراہی میں زندگی گزارا ہے، مولا کریم تو نے مجھے ایمان والے گھرانے میں پیدا فرمایا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ شکرانہ ادا کرے جو نعمت اللہ تعالیٰ نے دی، اللہ کا وعدہ ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، کہ تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے، میں نعمتوں میں اضافہ کروں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو میری عزیز بہنیں، سال کے سب سے بہترین دن ہے، ہماری زندگی کے بھی سب سے بہترین دن ہے، اگر آئندہ زندگی میں ہمیں یہ سال اور یہ دن نصیب ہو نہ ہو، اب یہ دن آ گئے ہیں تو ان 10 دنوں میں نیک عمل کرنے کی کوشش کریں،
رمضان کے بعد ان 10 دنوں کی فضیلت ہے، اللہ نے اپنے بندوں کو یہ موقع دیا، الحمدللہ ہم اس سے پورا پورا فائدہ اٹھانے کی کوشش حتی الامکان کریں گے۔ اللہ رب العزت ہم تمام کو ان راتوں کی، ان دنوں کی پوری پوری فضیلتوں سے، انوارات سے، برکات سے مالا مال فرمائے۔ جو حرمین شریفین میں ہے اور اپنے گھروں سے ارادے لے کر نکلے ہیں حج بیت اللہ کی، اللہ رب العزت ان کے حجوں کو حج مبرور عطا فرمائے، ان کے حج میں آسانی فرمائے، اور اللہ رب العزت ان کی حفاظت فرمائے، دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے سے حفاظت فرمائے، ان کے ایمان کی حفاظت فرمائے، ان کے اعمال کی حفاظت فرمائے، اور ان کے حج کو مبرور عطا فرمائے اور مقبول عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمارے تڑپتے ہوئے دلوں کو اپنے گھر کی حاضری سے، حج بیت اللہ کی زیارت سے، اور اللہ رب العزت اپنے گھر کی حاضری ہم تمام کو مقبول مبرور عطا فرمائے، بار بار اپنے گھر کا آنا جانا نصیب فرمائے، اور اللہ رب العزت اپنے مقربین میں ہمیں شامل فرما دے۔ تمام سے گزارش ہے دعاؤں کی، تمام دعاؤں میں یاد رکھیں، اور انشاءاللہ عزیز ان قیمتی لمحات کو آپ ضائع نہ ہونے دیں۔ جزاکم اللہ خیر، واحسن الجزاء فی الدارین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔